عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے روزوں کے کچھ احکام ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، روزے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیے ہیں، اور اس کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو یا اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو امت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ابتدائے اسلام میں فرض نہیں تھے، بلکہ پہلے 14 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ یہ تدریجاً فرض ہوئے اور اس کی فرضیت کے اندر بھی تدریج رکھی گئی۔ بعض نرمیاں تھی، بعض رخصتیں تھیں، ان کو ختم کیا گیا، اور بعض سختیاں تھیں جن کو جو ہے وہ رخصتوں میں بدل دیا گیا۔ ابتدائی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی آپ نے دیکھا لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک سال تو عاشوراء کا روزہ آپ نے فرض قرار دیا، اس قدر فرض قرار دیا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا تو اس کو کہا دن کے وقت کہ ابھی سے روزہ شروع کر دو۔ تو یہ ابتدائی طور پر صرف عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، تو پھر عاشوراء کا روزہ رخصت اس کی مل گئی کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سن 2 ہجری میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزے رکھے، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ 9 سال روزے رکھ چکے تھے، 9 رمضان جو ہے آپ روزے کے رکھ چکے تھے۔ ابتدائی طور پر جو روزہ فرض ہوا اس میں یہ رخصت تھی کہ جس کے اندر استطاعت ہے وہ روزہ رکھ لے، چاہے روزے کا فدیہ دے دے۔ تو یہ فرضیت کی پہلی جو ہے وہ پہلا سٹیپ تھا، جس میں یہ اجازت تھی کہ جس میں استطاعت موجود ہے وہ اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن روزہ فرض ہے، فرض کا بدل تھا جو ہے وہ فدیہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ختم کر کے سب پر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی حاضر ہو سفر پر نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، وہ سب کے لیے تھا۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو اس میں کچھ جو ہے وہ سختیاں تھیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر احکام کے اندر تھوڑا سا مشکل تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو شخص بھی روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء تک کچھ بھی کھا پی لے یا اپنی بیوی کے پاس چلے جائے تو بس، ورنہ اگر کسی نے روزہ افطار کر کے یا افطاری کے وقت میں بھی سو گیا اور پھر جو ہے وہ اگلا وقت آگے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، یا اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو عشاء کی نماز سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، عشاء کی نماز سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، کھانا پینا، حتیٰ کہ پھر وہ ایک صحابی جو تھے وہ اسی طرح وہ کھیتوں سے کام کر کے آئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، بیوی سے پوچھا
وہ کہتی ہے میں کچھ لے کے آتی ہوں، ہمسایوں کے پاس گئی، آ کے دیکھا تو وہ سوئے ہوئے، تو بڑا ان کو دکھ ہوا کہ جو ہے وہ پہلے ہی اتنے بھوک سے ستائے ہوئے اور اب یہ کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال ان کا روزہ اگلا شروع ہو گیا، تو دن چڑھا ہی تھا، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی رخصت دے دی کہ اب جو ہے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْفَجْرِ، کہ اب فجر تک تم جو ہے وہ کھاتے بھی رہو یہاں تک کہ فجر کی جو ہے سفیدی وہ طلوع ہو جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رخصت اللہ رب العزت نے بہت دی۔ دیکھیں رمضان میں کتنی اللہ رب العزت نے آسانیاں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے روزے صرف ایک مہینہ فرض رکھے، اور وہ بھی فرضیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف دن کی رکھی ہے، رات پوری جو ہے وہ اس کی ختم، اور اسی طرح اس میں سحری کی اجازت ہی نہیں بلکہ سحری کا استحباب بھی ہے، افطار جلدی کرنا، اس کے احکام جو ہے ہم ذکر کریں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روزے اس طرح مرحلہ وار فرض کیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو فرضیت جو ہے اس کی، تو یہ سب کے لیے ہے۔ تو رمضان سب سے پہلا سوال کہ رمضان المبارک شروع کیسے ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے تقویم۔ تقویم یہ ہوتی ہے کہ جو آسٹرونومسٹ ہوتے ہیں نا، جو فلکیات، ماہرین فلکیات، وہ اس کا حساب بعض دفعہ لگاتے ہیں کہ چاند اس تاریخ کو طلوع ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کس کا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سادہ نظام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو جب تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور روزہ تب چھوڑو جب شوال کا چاند نظر آ جائے، اور فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر بادل آ جائیں تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو پھر 30 کی گنتی مکمل کرو۔ اب یہ آپ کے جوامع الکلم میں سے ایک کلمہ ہے، اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات، اگر بادل آ جائیں تو پھر 30 کی گنتی مکمل کرنی، یعنی کس کی؟ شعبان کی 30 کی گنتی مکمل کرنی ہے، اور اگر رمضان میں بادل ہو تو پھر رمضان کی 30 کی گنتی مکمل کرنی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اگلے دن بھی جو بادل نکلے ہوں، تو یہ جو حدیث ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو اس کا کیا کریں گے؟ مطلب 30 روزے بھی مکمل ہو گئے یا 30 شعبان مکمل ہو گئے، چاند نظر نہیں آ رہا کیونکہ آگے جو ہے وہ بادل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ 30 دن مکمل کرو، 30 دن مکمل کرو۔ اور آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارے کیے، یعنی 3 دفعہ ہاتھ مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، اور 3 دفعہ فرمایا و ہاکذا، یعنی تیسری دفعہ جب مٹھیاں بند کی تو اس کا انگوٹھا کھولی تو اس کا انگوٹھا بند کر کے بتایا کہ مطلب کہ مہینہ جو ہے قمری وہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، نہ 28 کا ہوگا نہ 31 کا ہوگا۔ تو بالکل واضح ہوگی بات، اس لیے کوئی بھی بھائی جو ہے یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے نا چاند دیکھنے کی اور اس کا اعلان کرنے کی، جس کو نظر آئے وہ ان سے رابطہ کرے اور ان کو بتائے۔ اپنے طور پر یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ روزہ ہے کہ کھا گئے ہیں، یہ ہے وہ، ہر سال رولا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے وہ ہمیں کہیں گے، جیسے وہ ہمیں بتائیں گے، تو اس میں سارے علماء موجود ہیں، علماء کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، تو جیسے وہ اعلان کرے اس کے مطابق ہی روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی عید کرنی چاہیے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، تو اس کی فرضیت کے اندر کچھ استثناءات ہیں جن کی اجازت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دی۔ وہ کون کون ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی مکمل کر لے۔ اگر کوئی مریض ہے یا بیمار یا مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ سب سے پہلے مریض، کون سا مریض؟ ایسا مریض
کہ روزہ رکھنے سے یا تو اس کی مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہو، ایک تو معمولی شدت ہوتی ہے، ایک ایسی جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہو، یا یہ کہ بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہو، یعنی روزے سے مرض کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہو، یا روزے کی وجہ سے وہ بندہ مریض ہو سکتا ہو، روزے کی وجہ سے مریض ہو سکتا ہو، یا یہ اس کے اندر وہ بوڑھا شخص بھی شامل ہے جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسا مرض جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ مرض کی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے، مثلا ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، شوگر کے مریض ہے، بعض ایسے ان کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کی میڈیسن، دوا، انسولین جو بھی ہوتی ہے وہ اس کی مینج کر دیتے ہیں تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو یعنی کہ ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہوتی اور روزہ رکھنے سے ان کی جو ہے وہ ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ پریشان نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے امراض ایسے ہیں، مثلا بعض یہ جو معدے کا السر ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی معدہ خالی ہوگا جو ہے وہ درد شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے جو ہے وہ جو بھی ایسے مرض تو جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا یا مرض کی شدت کا خدشہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ مرض جو ہے وہ دائمی ہے، مرض دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، پتہ ہے کہ یہ شخص جو یہ مرض جو ہے یہ ساری زندگی ساتھ چلے گا، تو اس میں فدیہ دینا چاہیے، فدیے کا تذکرہ آگے آئے گا، اس میں فدیہ دے دینا چاہیے۔ اور اگر دائمی نہیں ہے، مرض طاری ہے، عارضی ہے، تو پھر ایسے کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر روزہ انسان نہ رکھے، اور جب وہ مرض دور ہو تو وہ روزہ رکھ لے، تو اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی قضا دے دے۔ تو اسی طرح جیسے بوڑھا ہے، کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے کہ اب جوان تو ہونے والا نہیں ہے، تو اس کا بھی فدیہ دے دیا جائے، یا کوئی ایسا مرض مریض ہے۔ اسی طرح جو عورت ایام حیض میں ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے بالکل، ایام نفاس میں یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو ایام آتے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ تو یہ عورت جو ہے یہ بھی اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں دے گی اگر اس کے اندر استطاعت ہوگی۔ تو اسی طرح انہی مریضوں کے احکام میں حاملہ اور مرضعہ عورت، یعنی جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا جو حاملہ عورت ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیمار ہے اس سے روزہ اور نماز عادی کر دی ہے، اور اس کا روزہ جو ہے وہ اس کی رخصت اس کو دے دی ہے، اور اسی طرح جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت ہے اگر وہ استطاعت نہیں رکھتی یا اس کو پریشانی ہوتی ہے یا یہ کہ وہ جو ہے وہ اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے، تو وہ بھی روزہ جو ہے وہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضائی دے لے۔ تو اب یہ کہ اس کا کفارہ، روزہ ایک ہوتا ہے فدیہ اور ایک ہے کفارہ، یہ ان دو چیزوں کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ مریض یا بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ اس کا فدیہ دے۔ فدیہ بڑا آسان سا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، طعام و مسکین، فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، سیدھا سا ایک مسکین کو بلائیں اور اس کو روٹی سالن کھلا دیں جو وسط آپ کے گھر میں عام طور پہ کھایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے مسکین ایک اس کو روٹی اور گوشت اور روٹی اس کے ساتھ ان کو روٹی کھلاتے رہے، تو یہ انہوں نے کفارہ دیا۔ اور ایک یہ کفارہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ نصف سا وہ غلہ دے دے، یعنی جو بھی جس علاقے میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں گندم کا آٹا ہوتا ہے یا گندم ہوتی ہے، نصف سا یہ تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے، کلو سے 1.25 کلو کے درمیان، 1.25 کلو دے دے زیادہ احوط ہے، تو یہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر روزہ توڑ دے، اور خاص طور پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے
اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور یہ کفارہ سب سے سخت سزا ہے، اور وہ 3 اس کی شکلیں ہیں۔ ایک تو گردن آزاد کر دے، یا تو کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دے، یا پھر مسلسل 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ کفارہ ہے، اور یہ کہ فدیہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جو ہے وہ سحری کے احکام ہیں۔ سحری سے پہلے نیت کا تذکرہ، کہ نیت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے۔ تو یہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص کسی کا روزہ رہتا ہے، عام دنوں میں وہ روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے خصوصی نیت بنانی پڑے گی۔ نیت انسان کرے، دل میں عزم رکھے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اٹھا تو اس نے کہا چلو روزہ رکھ لیں، نہیں، اس کے لیے پہلے سے نیت کرے، یعنی سحری سے پہلے رات کو نیت کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو رکھ لی۔ اور جو رمضان ہے وہ انشاءاللہ ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے، جو روزہ رکھنے والے کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان میں روزہ رکھنے، تو اس کے لیے روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کی نیت ہے جب بھی رمضان آئے گا انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ نیت ہی ہے، یہی نیت ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ و بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ زبان سے کہنا۔ نیت جو ہے یہ ہمیشہ ہی دل، سب جانتے ہیں یہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل میں نیت کر لینا جو ہے یہی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، اور یہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر روزے کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ساتھ۔ تو سحری جو ہے یہ اس کو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سحری کی اجازت دی ہے۔ اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کو مبارک کھانا بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک۔ صحابی تھے تو آپ سحری کھا رہے تو آپ نے ان کو کہا بھی آ جاؤ، یہ مبارک کھانا ہے۔ تو جو بھی سحری کھاتا ہے وہ برکت والا کھانا کھاتا ہے، اس لیے ایک گھونٹ ہی پانی کا انسان پی لے، اگر کوئی بندہ مثلا سحری کھانے کے استطاعت نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ایک چیز ہی برکت کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائے، برکت کے لیے ہی کچھ نہ کچھ، چاہے ایک گھونٹ پانی پی لے۔ اور سحری جو ہے یہ سب سے اچھی سحری جو ہے وہ کھجور کی ہے، جس طرح افطار میں کھجور ہے اسی طرح سحری میں کھجور کھانا ہے۔ سحری میں کھجور کھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہرحال کھجور جو ہے ویسے بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر والے بھوکے ہیں۔ اندازہ کریں کہ کھجور کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ کھجور بہرحال گھر میں ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً انسان کھاتا رہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں طبی طور پر بھی، اور اس کو برکت سمجھتے ہوئے بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی جو سحری ہے وہ کھجور کتنی اچھی سحری ہے، کھجور کتنی اچھی سحری ہے۔ اگر ہم کھانا بھی کھائیں تو اس کے ساتھ کھجور کھا لیں، یہ برکت کے لیے بھی بطور سویٹ ڈش بھی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے اس کو کھانا سحری میں سنت ہے۔ سحری جو ہے وہ اس کا وقت یہ فجر سے پہلے، فجر کے طلوع فجر سے پہلے یہ سحری کا وقت ہے، اور جتنا اس کی تاخیر کی جائے اور آخری وقت میں کھایا جائے اتنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کرتے تھے؟ کہتے بس آپ نے سحری کھائی اور نماز پڑھی، تو پوچھا آپ کی سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا فرق تھا؟ انہوں نے بتایا کہ صرف 50 آیات کا فرق تھا، یعنی 50 آیات جس میں پڑھی جاتی، اور آیات چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ملک ہے، یہ اس کی کتنی آیات ہے؟ 30 آیات ہے۔ سورۃ ملک 2 دفعہ پڑھ لیں تو 60 آیات ہو جاتی ہیں، تقریباً اتنا کہ 2 دفعہ سورہ ملک پڑھی جائے، اتنا صرف فاصلہ تھا۔ یعنی آپ نے اتنے آخر میں جو ہے اتنا آخر میں آپ نے سحری کھائی ہے۔ تو جتنا سحری کو لیٹ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، کہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، نمبر 2 تاخیر السحور، نمبر 3 وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ
جلدی افطاری کرنا، اور سحری تاخیر سے کرنا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ تو اسی طرح سحری جو ہے وہ آخر وقت میں کھاتے ہوئے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ کھا رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں لقمہ ہے یا ہاتھ میں برتن پکڑا ہے تو اذان ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ منہ میں لقمہ ڈالا ہے اور اذان ہو گئی ہے، تو وہ لقمہ نگلا نہیں ہے، منہ میں ہے، تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی حرج نہیں، جو منہ میں لقمہ ہے اس کو چبائے اور چبا کے اس کو کھا لے، بے شک اذان ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان کے ہاتھ میں برتن ہے یا کھانا جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، مثلا ایک ہاتھ لقمہ ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اس نے وہ کھا رہا ہے، اور اس وقت اس کی دوسری شکل ہے کہ انسان کے ہاتھ میں شورما پکڑا ہوا ہے، تو اگر وہ کوئی اتنا شوقین ہے کہ وہ سحری میں بھی یہی کھاتا ہے، بچے ہوتے ہیں نا بعض، ان کو اس میں بھی، تو بہرحال یہ بھی ایک کھانا ہی ہے کہ لوگوں کا، ہم لوگوں نے شورما، پیزا اور یہ چیزیں ہم کھانے کے بعد منہ سلونا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ان لوگوں کی خوراک ہے، جو لوگ یہ کھاتے ہیں ان کا کھانا یہ ہوتا ہے، ہم کھانے کے بعد اسے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مثلا کہ کسی کے ہاتھ میں کو کھانا ہے، یہ ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، پانی پینے لگا ہے، تو پھر وہ اذان ہو گئی ہے تو وہ رکھنے کے بجائے اس کو پی لے یا کھا لے، جلدی سے اس کو کھا لے، یہ نہ ہو کہ لمبا وقت اس میں گزار دے، جو ایک دو لقمے بس اتنی سی گنجائش، یہ نہیں کہ پوری روٹی بندہ جو اذان ہونے لگے تو ہاتھ میں بندہ ہاٹ پاٹ ہی پورا پکڑ لے کہ بس یہ میرے ہاتھ میں اب آ گیا تو میں یہ سارا کھاؤں گا، اس سے رخصت اتنی ہی لینی چاہیے جتنی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ دو چار لقمے مثلا انسان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، ایک دو لقمے، یا پانی کا گلاس وہ جلدی سے پی سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کہ جب کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ، تو اس وقت تک نہ رکھے جب تک وہ اپنی اسے ضرورت پوری نہ کر دے، مطلب ہاتھ میں پکڑا تو وہ اس کو کھا پی لے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اس کے بعد، سحری کے بعد دوسری چیز ہے افطاری، یہ سب سے روزے میں سب سے مزیدار چیز ہے افطاری۔ تو یہ افطاری جتنی جلدی کی جائے، ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، تو اتنی ہی بہتر ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے اتنی دیر تک خیر میں ہے۔ تو اس کے لیے وقت ہو گیا ہے تو افطاری کر لیں۔ وقت کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو کوئی معتبر کیلنڈر ہو جس کا پورا اعتبار ہو کہ اس کے اوپر وقت جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے، تو اور دوسرا آپ کے پاس گھڑی بھی صحیح ہو، یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ جو منسلک ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل وقت صحیح ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اگر پتہ چل جائے، یا انسان اپنی نظروں سے دیکھ لے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس کے وہ افطار کر لے، تو ضرورت نہیں، بعض دفعہ ہمارے مساجد میں، بہت ساری مساجد میں احتیاطاً کچھ وقت 1-2 منٹ تاخیر کر لیتے ہیں، تو اگر پتہ چل جائے کہ ٹائم ہو گیا تو افطار کر لیں۔ تو یہ، اور اسی طرح افطار سحری میں بھی کوئی ضرور، بعض لوگ جو پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، تو وہ جب پتہ ہے، پکے وقت کا پتہ ہے نا، ہم انشاءاللہ اس کا کیلنڈر ہر سال شیئر کرتے ہیں، اس سال بھی ہم اس کا کیلنڈر جو ہے وہ شیئر کریں گے، کہ اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، تو آپ کو روزانہ کا سحری اور افطاری کے وقت جو ادارہ علوم عصریہ کا بنا ہوا ہے، ہم وہ کیلنڈر جو ہے وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس دفعہ بھی شیئر کر دیں گے، اس کے مطابق آپ سحری افطاری کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو افطاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے کہ وہ رطب کے ساتھ آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ اب پہلے لوگوں کو بڑا سمجھانا پڑتا رطب کیا ہوتی ہے، اب رطب آسانی سے مل بھی جاتی ہے، اور لوگوں نے دیکھی بھی ہوئی ہے، یہ جو تازہ کھجور ہوتی ہے نا، تازہ کھجور جسے ہم ڈوکا بھی کہہ لیتے ہیں، تو یہ تازہ کھجور جو ہوتی ہے یہ رطب ہوتی ہے۔ تو پہلے تو صرف سیزن میں ملتی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اب عرب لوگ جو ہے اس کو فریز کر لیتے ہیں یا کولڈ سٹور میں رکھ لیتے ہیں، یہ سارا سال رطب ملتی ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ رطب، کہ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان یفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، کہ نبی علیہ السلام رطب کھجوریں جو ہے وہ پہلے وہ اس کے ساتھ افطار کرتے، اگر وہ دستیاب نہ ہوتی فتمرات، تو پھر کھجوریں، عام کھجور کوئی بھی جو ہے اس سے روزہ افطار کر لیتے تھے، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو حصا حصوات من ماء، پھر آپ پانی پی لیا کرتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں،
یعنی رطب، کھجور اور پانی، ان ترتیبوں کو خیال رکھنا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز جو پہلے دستیاب ہو، جو یعنی اگر رطب دستیاب ہے تو وہ، ورنہ کھجور، ورنہ پانی. اس کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں نہیں تو پھر جو بھی دستیاب ہو، جو بھی چیز موجود ہو، اس کے ساتھ افطار کیا جا سکتا ہے. یہ نمک کے ساتھ روزہ افطار کرنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سنت لی ہوئی ہے. یہ نمک کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے طریقہ. یہ تین چیزیں، اس کے بعد جس کے ساتھ مرضی کرے. افطاری کی کوئی دعا نہیں ہے. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ ساری دعا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. افطاری کا طریقہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے بس افطاری کریں آپ. افطاری کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ یاد رکھیں، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلے گئی، ذهب وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے اجر جو ہے انشاءاللہ وہ لکھا جا چکا ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ افطاری کے بعد ہے. حضرات گرامی، روزوں کے احکام میں چند احکام. ایک تو یہ کہ مفطرات، روزے کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں. ایک جو ہے وہ جان بوجھ کر کھا پی لینا، یا جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینا، یا عورت کا جو ہے وہ ایام آ جانا، یا بچے کی ولادت ہو جانا. یہ چیزیں جو ہے اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ چیزیں تو طبی ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا، جو عورت کے ایام یا ولادت، یہ تو طبی چیزیں ہیں. باقی چیزیں جو ہے وہ روزے کو خراب کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، روزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس کا ذکر، اس کا کفارہ وغیرہ ہم نے ذکر کیا ہے. وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں جو جن کی اجازت ہے، ہم اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک، کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے تو اس کو بتا دینا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتانا نہیں چاہیے. اگر آپ کے سامنے کوئی کھا پی رہا ہے نا، اس کو بتا دے بھائی روزہ ہے، آپ بھول کر کھا پی رہے ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اس کو پتہ نہیں چلا کہ جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے جو ہے وہ فجر کا، اور وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا اس کے کوئی بھی معاملات ہوئے، اس کو پتہ نہیں چلا، تو بعد میں پتہ چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی ہے، تو اس کا بھی روزہ صحیح ہے، اس کا بھی روزہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رخصت دی ہے. خطا، نسیان، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس کا گناہ ختم کر دیا ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. برش کرنے سے، مسواک کرنے سے تو بالاتفاق روزہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرے تو اس کا بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ احتیاط اس کو کرنی چاہیے کہ اس کے بعد وہ کلیاں بڑی اچھے طریقے سے کر لیں. تو بعض ہوتا ہے بے شمار کلیاں کرنے کے بعد منہ میں معمولی سی مٹھاس رہ جاتی ہے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. وہ آرٹیفیشل سویٹنر کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کا انشاءاللہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجزاء کوئی بھی منہ میں نہیں ہوتے. بس وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بس وہ اس کا ذائقہ سا منہ میں ہلکا سا رہ جاتا ہے. تو برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا. بعض ہوتا ہے آنکھ میں دوائی ڈالیں، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھ سے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی نا، کان سے کھائی جاتی ہے، تو اس لیے. لیکن ناک میں دوائی نہیں ڈالنی، کیونکہ وہ حلق میں جاتی ہے. منہ میں دوائی ڈالنا یا ناک میں وہ نہیں. اسی طرح انجیکشن لگوانا. انجیکشن کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے کسی بیماری کا انجیکشن، مثلا کوئی پین کلر لگوا لیتا ہے، یا کوئی بھی مثلا اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے کوئی بھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک ہوتا ہے طاقت کا انجیکشن، جیسے وٹامنس کے انجیکشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈرپ لگوانا، ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے روزہ طاقت کے انجیکشن سے جو غذا کا کام کرتا ہے، یا ڈرپ لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے کسی بیماری کی وجہ سے کوئی جو انجیکشن لگوایا جائے تکلیف کی وجہ سے دوا کے طور پر، تو وہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. اسی طرح انہیلر ہوتا ہے، جو سانس کے مریض ہوتے ہیں نا، یہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے سانس کے، تو یہ انہیلر اس کے لیے یوز کرتے ہیں. انہیلر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ منہ کے ذریعے سے وہ سانس کھینچتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے، معدے میں نہیں جاتی.
تو اس لیے انہیلر بھی ایک دوا ہے. تو اگر کوئی اس طرح باپ لیتا ہے یعنی کہ جو دوا ہے صرف وہ انہیلر کی دوا جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی انجیکشن کی طرح یہ بھی ایک دوا ہے. بلڈ سیمپل لینا یعنی خون تحلیل الدم جسے کہتے ہیں، یا خون کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے خون نکالنا اتنا سا، تو اس سے بھی روزہ افطار نہیں ہوتا. جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے، مثلا ہاتھ ڈال کے یا کسی طریقے سے، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر قے خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چند احکام تھے جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرمائے. ہم کو اپنی مرضیات کے مطابق یہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں کو دور فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہر نیکی سے حصہ عطا فرما، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی.